حضور سید اعظم پر حد سے زیادہ ظلم ہونے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب کو اجازت دے دی کہ اب تم نے ان سے ظلم نہیں سہنا، اب تم نے ان سے لڑنا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کو حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف اب تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا کہ آپ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو معرکہ بدر ہوا، معرکہ احد ہوا، معرکہ خندق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر قیامت پر۔ یہ اب حکم ہو گیا کہ اب ان سے بھی لڑنا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے تو یہ حکم تھا کہ تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اب یہ حکم عمومی آ گیا کہ اب تم نے ان سے بھی لڑنا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر بھیجنا شروع کیے مختلف مقامات پر، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں؟ مطلب کون سی ایسی چیز ہے؟ جہاد فرض ہے، اس کے ترک کرنے کا تمہارے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے، یعنی جہاد تم اس کو فراموش نہیں کر سکتے، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے لڑنا ہے تمہیں اللہ کے دشمنوں سے۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے، یعنی صرف دین خدا کا نام ہو، لڑو ان سے، کیونکہ یہ جو نصرانی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، ان لوگوں نے جو ان پر دین نازل ہوا تھا اس کے اندر بگاڑ کر دیا ہے، فساد کر دیا ہے، من پسند باتیں اپنا دین بنا لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات کو فراموش کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اب انہوں نے اپنے نفس کی مانی ہے اور نفس کی جو مانتا ہے وہ سوائے فساد کے کچھ نہیں کرتا، تو انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی جہاد فرماؤ کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر سختی کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں کہ جو زمین پر فساد کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، جو اسلام کے در پہ ہیں، ان سے لڑو۔ ارشاد ہو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، فرمایا تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا قاتلوہم یعذبہم اللہ بآیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، اللہ فرماتا ہے تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا۔ لڑو تو صحیح۔ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے بعد حضور کی مکی زندگی جو حضور نے مکہ مکرمہ میں گزاری وہ 53 سال ہے۔ کتنے بولیں کتنے؟ اس وقت رب کا حکم نہیں تھا کہ ان کافروں کے خلاف اسلام کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح احکامات اپنے محبوب کے اوپر نافذ کر دیے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا 10 سال کے اندر حضور نے 72 جنگیں لڑی۔ کتنی جنگیں لڑی؟ 72 جنگیں۔ یہ بات آپ کو پیر صاحب نہیں بتائیں گے، تو پیر صاحب تو صرف نذرانہ لینے کے نہیں ہوتے نا،
ہے جی، وہ تو صرف تعویذ دینے کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو صرف دم درود کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ حرام خور ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ حرام خور، جو نبی کے نام پر کھاتے ہیں لیکن نبی کی زندگی پر عمل نہیں کرتے. یہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہو رہا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر اسامہ روانہ کیا. حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی بہت ساری سازشیں ہوئی. زکوٰۃ کے منکرین آئے، مرتدین ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے جہاد کے ذریعے سے ہی ان کا احتساب کیا. منکرین زکوٰۃ سے، مرتدین سے، ختم نبوت کے غداروں کو ٹھکانے لگا کر جب ان سب سے فارغ ہوئے، شام کے لیے لشکر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ کفار کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. جب بھی مسلمانوں کے ملک میں اندرونی معاملات خراب ہوئے ہیں تو انہوں نے سازشیں کی ہیں مدینہ پر حملہ کری ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان بدنیتوں کا، ان بے شرموں کا جو کہ اسلام کے خلاف اپنی گردنیں اٹھاتے ہیں، اس سے مذاکرات نہیں ہوتے، ان کے لیے قرارداد اقوام متحدہ کے اندر منظور نہیں کرائی جاتی، بلکہ ان کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے تلوار. کیا ہے وہ؟ ان کے لیے ان کا علاج جہاد ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور ملک شام کے لیے آپ نے لشکر تیار کیا. اور حضرت ربیعہ بن عامر اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی سربراہی کے اندر ملک شام کی طرف 2000 افراد پر مشتمل لشکر روانہ کیا. ملک شام کے کفار کے بھی جاسوس مدینہ میں موجود تھے، تو انہوں نے پہلی جا کے خبر دے دی کہ جو ہے ابو بکر صدیق نے تو رومیوں کے خلاف لشکر بھیج دیا ہے. تو جو ہرقل بادشاہ تھا رومیوں کا، اس نے 8000 افراد پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا اور حضرت ربیعہ بن عامر اور حضرت یزید بن ابو سفیان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. ملک شام کی سرزمین پر تبوک کے مقام پر پہلا معرکہ ہوا. مسلمانوں نے لڑائی کی تدبیر یہ سوچی، جب یہ رومیوں کا لشکر آ رہا تھا 8000 افراد پر نا، تو یہ جب آ رہے تھے تو 1000 افراد اپنی فوجی چھاونی کے اندر چھپ گئے اور 1000 افراد نے سامنا کیا. تو رومیوں نے تکبر سے کہا یہ تھوڑے سے افراد ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اور انہوں نے ان کا ایک سردار تھا بطالیق، تو اس نے کہا کہ تم اپنے نیزوں کو سیدھا کرو، یہ تو اتنے سے ہیں، تم 8000 یہ ہیں کتنے مٹھی بھر ہیں، ان کو اپنے نیزوں پہ اٹھاؤ اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا. اور یہ لوگ مطلب مسلمانوں کے قریب ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کے دیا، کہاں 8000 کی فوج اور کہاں 1000 مسلمان. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ میں رون دیں، لیکن وہ جوان محمد عربی کے غلام شیر تھے، انہوں نے جھپٹ کا مقابلہ شروع کر دیا اور رومیوں کے چھکے چھڑائے. لیکن چونکہ تعداد زیادہ تھی تو مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کی اور پیچھے سے حضرت ربیعہ بن عامر جو 1000 افراد کو لے کر چھاونی میں چھپے ہوئے تھے، تو یہ 1000 افراد رومیوں سے لڑے تھے، 1000 افراد چھاونی میں تھے. تو اب یہ جب لڑتے رہے تو ظاہر سی بات ہے 1000 بندہ کب تک لڑے گا، تو لڑتے رہے، تھک ہارنے لگے نا، تو رومی لوگ جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے تھے، پاسا ان کی حق میں جا رہا تھا. لیکن یکایک حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر نکل کر جو حملہ کیا تو رومیوں کے چھکے چھڑ گئے. وہ سمجھے کہ کوئی نئی بٹالین آ گئی ہے، اور چاروں طرف سے یہ سمجھے کہ کفار کہ ہم پر مسلمانوں کے لشکر ٹوٹ پڑے ہیں اور بری طریقے سے یہ بھاگنے لگے. کئی سو یہ لوگ واصل جہنم ہوئے، 600 سے زیادہ یہ پکڑے گئے اور اپنا مال اسباب چھوڑ کر یہ بھاگ گئے. یہ کچھ دوری پہنچے تھے تو پھر ان کا جو دوسرا سردار تھا جرجیس نام کا، اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم تھوڑے سے مسلمانوں سے، ہم لوگ 8000 تھے، وہ تھوڑے سے تھے اور ہمیں انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا اور ہم تھوڑے جو بچے ہم بھاگ کر آ گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. اس نے اپنے انداز میں سلیب کا واسطہ دے کر اور جو ان کا دین تھا
باطل اس کے حوالے سے ان کی تعلیمات جو تھی اس کے حوالے سے انہوں نے واسطے دے دے کر مزید جو اپنے لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا. پھر وہ جو بھاگ رہے تھے رک گئے اور پھر واپسی پلٹ کر آئے اور انہوں نے خیمے لگا لیے اور خیمے لگا کر پھر وہ انہوں نے پھر نئی جنگی تیاریاں شروع کی. وہاں حضرت عامر بن ربیعہ بن عامر اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی مزید حوصلہ افزائی کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے قاصد بھیجا رومیوں نے کہ ہم جو ہے نا سلو کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کرتے ہوئے چند وصایا کی تھی انہیں کہ دیکھو اپنے ساتھیوں پہ ظلم نہ کرنا, انصاف کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا, اور 3 باتیں ان کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی اسلام قبول کر لو, دوسری اسلام قبول نہیں کرتے جزیہ دے دو, اور تیسری بات جنگ ہوگی. اس کے علاوہ چوتھی کوئی بات نہیں ہوگی. اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر مطلب جو جنگ کرو. یہ 3 باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ اس کے علاوہ چوتھی بات نہیں ہوگی. اور فرمایا جنگ جیت بھی جاؤ, کفار پر غالب آ جاؤ, تو یاد رکھنا ان کے بوڑھوں پر اور ان کے بچوں کو چھوڑ دینا, ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا, عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا. اور وہ جو ان میں کے جو تاریخ الدنیا ہیں, یعنی جن کو دنیا سے غرض نہیں ہے, غاروں کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رکھے ہیں, تو ان کو بھی نہیں چھیڑنا. یہ ہے اسلام کا حسن. آج آپ دیکھیں اسرائیل نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے, نہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے, نہ مطلب جو ہے بوڑھوں کو دیکھ رہا ہے, نہ اسپتال دیکھ رہا ہے, نہ اسکول دیکھ رہا ہے, نہ مطلب سول آبادی دیکھ رہا ہے. حماس کا نام لے کر مجھے بتائیں حماس پر اس نے اٹیک کا کیا, صرف اور صرف فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ابوبکر صدیق نے کہا بڑوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا, بچوں کو بھی نہیں مارنا, عورتوں کو بھی نہیں مارنا, اور جو ان میں کے جو تاریخ دنیا لوگ ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑنا, ان کو بھی مطلب جو ہے نا ان کی عبادت میں مشغول رہنے دینا, ان کو بلا جواز ان کو قتل نہیں کرنا. تو بہرحال ان کا قاصد حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے کہ ہمارا سردار آپ سے سلو کرنا چاہتا ہے. تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں جاؤں گا. تو حضرت یزید بن ابی سفیان نے کہا نہیں, آپ نے اس کے کمانڈر بطالیت کو قتل کیا ہے, تو لہذا آپ نہ جائیں کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو قتل کر دیں. تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ موت کا تو وقت مقرر ہے. انہوں نے آیت بھی پڑھی اس حوالے سے کہ موت کا وقت مقرر ہے, اور موت جب آنی ہے وہ آ کر رہے گی, تو میں موت کے خوف سے کیوں دشمن کا سامنا نہ کروں, دشمن کا سامنا کرنا ہے مجھے. اور پھر آپ نے یزید بن ابی سفیان سے کہا کہ آپ چوکنے رہیے گا, اگر وہاں جی کی کوئی سچویشن خراب ہوئی, انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے, کہ اگر انہوں نے بات چیت کے لیے بلایا تو میں جاتا ہوں, بات کرنے کی نہیں ہے. اگر انہوں نے دھوکہ دہی کی تو آپ نے دعویٰ بول دینا ہے. چنانچہ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خیمے کی طرف گئے, اور وہاں جا کر اپنے گھوڑے پر ہی سوار تھے. تو ان کا جو قاصد آیا تھا وہ عرب نسل کا عیسائی تھا. اس نے کہا کہ ہمارا سردار ہے, لہذا آپ گھوڑے سے اتریے اور اس کے سامنے تعظیم سے ادب سے بات کیجیے گا. تو حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا بے وقوف, جب ہم جنگ میں تم پر غالب آ چکے اور ہماری فطرت میں نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا, تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں تیرے اس ناپاک سردار کی تعظیم کروں گا. تو اس نے یہ بات جا کے اپنے سردار کو بتائی. تو اس نے کہا عرب اپنے بات میں پکے ہوتے ہیں, جھکیں گے نہیں. تو پھر اپنی سواری پر ہی آپ ان کے خیمے میں گئے, اور خیمے میں جا کر آپ گھوڑے سے اترے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہم سے سلو کر لیں. حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا بالکل سلو کی گنجائش ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے اتنے دینار آپ کے ہر سپاہی کو دیں گے, اتنے اتنے دینار آپ کے مطلب جو ہے سردار کو دیں گے, تو آپ اس بات کو قبول کریں اور سلو کرتے ہیں. تو حضرت ربیعہ بن عامر نے امیر کی بات کو یاد رکھا ہوا تھا, اور میں تو سلو تو 3 صورتوں میں ہوگی, یا تو تم جزیہ دو گے یا پھر اسلام قبول کرو گے, یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر ہم سے لڑو. اب یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک شخص نے حضرت ربیعہ بن عامر کو پہچان لیا. تو ان کا جو دوسرا سردار تھا جرجیس, اس کا بھائی تھا بطالق, جس کو حضرت ربیعہ بن عامر نے واصل جہنم کیا تھا. اس نے جا کر کہا کہ یہ وہی کمانڈر ہے جس نے ہمارے سردار کو مارا ہے. تو وہ جو ہے نا ابھی بات چلی رہی تھی, تو اس نے سوچا کہ میں بھی انتقام لے لوں, اور اس نے اپنی مطلب جو ہے نا میان سے تلوار نکالنا ہی چاہی تھی. حضرت ربیعہ بن عامر چونکہ چوکنے ہو کر بیٹھے تھے, اس نے وہ کیا تلوار نکالتا. حضرت ربیعہ بن عامر نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن کو اڑا دیا. وہ سارے بوکھلا گئے, یہ ہوا کیا. اور پھر حضرت ربیعہ بن عامر نے ایک جمپ لگائی, اپنے گھوڑے پر بیٹھے, اور گھوڑے نے بھی مطلب خوب مالک کا اشارہ سمجھا, اور دوڑتا ہوا مطلب جو ہے اس کے خیمے سے نکل گیا. اور خیمے سے وہ جو بھی رومی, جو بھی کافر رستے میں آتا, حضرت ربیعہ بن عامر اس کو مطلب اس کی گردن اتارتے. چاروں طرف سے رومی حضرت ربیعہ بن عامر پر ٹوٹنے لگے. وہاں حضرت یزید بن ابی سفیان یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہاں دھول اٹھ رہی ہے, لگ رہا کچھ ہو گیا. تو انہوں نے نعرہ تکبیر اور درود شریف پڑھا, نعرہ تکبیر لگایا,
اور پھر درود شریف پڑھا اور سب کو کہا کہ چلو وہاں پر مطلب جنگ شروع ہو گئی ہے. حضرت ربیعہ بن عامر اکیلے لڑ رہے تھے. اور پھر جب لشکر آیا پھر لشکریوں نے پھر جو آ کر نعرے تکبیر لگا کر ان شام کے جو کفار تھے ان پر جو حملہ کیا. تاریخ گواہ ہے اس 2000 کے لشکر نے 8000 دشمنان خدا میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا, سب کو واصل جہنم کیا. پھر آپ واپس مدینہ تشریف لائے. پھر رسول اللہ کے خلیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے لشکر کو تیار کیا اور دوسرا لشکر فلسطین کی طرف گیا. اور فلسطین کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی قیادت کے اندر لشکر گیا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کی سرزمین پہ گئے اور آپ نے رومی لشکر جو کہ 1 لاکھ کی تعداد میں آ رہا تھا, کتنی 1 لاکھ کی تعداد میں آ رہا تھا, تو ان کا پہلا دستہ 10,000 کا وہ مسلمانوں میں حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی کے اندر عمر بن عاص نے 1000 لشکر کو 1000 افراد پر مشتمل لشکر بھیجا ان کی سرکوبی کے لیے. سامنے 10,000 کی فوج, یہاں مسلمان 1000 کی تعداد میں. تاریخ گواہ فلسطین کی سرزمین پر ان کفار کو, ان دشمنان خدا کو 1000 افراد نے دھول چٹا دی تھی. 10,000 میں سے کئی ہزار کو واصل جہنم کیا اور یہ بھاگتے پھرتے تھے. ان کو مطلب زمین تنگ ہو گئی تھی. یہ تاریخ ہے ہمارے لوگوں کی, یہ ہے ہمارے لوگوں کے انداز کہ جب بھی دشمنان خدا نے سر اٹھایا, وہ فلسطین کی سرزمین ہو, ملک شام کی سرزمین ہو, تو جناب وہ کیسر کسرا کی سرزمین ہو, ہر جگہ ان اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے اور کم تعداد نے اپنے سے 10 گنا 20 گنا زیادہ لوگوں پر فتح حاصل کی ہے. وہ اس لیے کہ ان کے بعد غیرت تھی, جبکہ سامنے والوں کے بعد جدید ہتھیار ہوتے تھے, جدید اسلحہ ہوتا تھا, ساز و سامان ہوتا تھا, اشیاء خرد و نوش ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی, غیرت تھی, اسلام کے ساتھ حمیت کا رشتہ وابستہ تھا. تو یہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کافر پر غالب ہو جایا کرتے تھے. تاریخ گواہ ہے. وہی مسلمان آج پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب ہے, اور کئی لاکھوں کو تو جو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا نا. جیسے چین کے اندر ایک صوبہ ہے اور کم سے کم 30 لاکھ مسلمان آباد ہیں. چینی لوگوں نے ان کو نہ تو شناختی کارڈ دیا ہوا ہے اور نہ ہی ان کو اچھا کھانا پینے دیتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر جو الگ تھلگ آبادیاں ہیں آسام کی, وہاں کئی لاکھ مسلمان آباد ہیں, وہاں قتل عام کیا جاتا ہے لیکن ان کو بارجی شہری تصور ہی نہیں کیا جاتا. اس طرح کئی اور ایسی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ 2.25 ارب تو یہ مطلب انٹرنیشنل تعداد ہے نا, کہ مسلمان موجود ہیں جن کی آئیڈینٹیفائی ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اسلام, ابھی بھی سب سے زیادہ تعداد والا. لیکن اس کے باوجود ایک آپ کے ضلع کے برابر کا ملک ہے اسرائیل, اور اس کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں. مصر اس سائڈ پر, تو اس سائڈ پر لبنان ہے, تو اس سائڈ پر اردن ہے, تو اس سائڈ پر شام ہے. چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں. اس کے باوجود اس کی بدماشی اتنی عروج پر ہے کہ نہتے مسلمانوں پر بم گرا رہا ہے, نہتے مسلمانوں کے بچوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے. آپ نے دیکھی تصویریں, ویڈیوز دیکھی کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جہاں زخمی لوگ علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہاں بھی بمباری کی جا رہی ہے, ان اسپتالوں کو اڑایا جا رہا ہے. جن اسکولوں میں فلسطینی خاندانوں نے پناہ لی ان اسکولوں کو اڑا دیا گیا. کل تک کی تعداد کے مطابق کم و بیش 4,000 کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, جس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے, عورتوں کی ہے, جوان بچوں کی ہے. اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی خوف خدا ہونا, کبھی دل پھٹ جائے ان ویڈیوز کو دیکھ کے, ان حالات کو دیکھ کے. حضور نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان کی معاملہ ایسا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. وہاں فلسطینیوں کا بے درے قتل عام کیا جا رہا ہے, لیکن حال یہ حکمران تو حکمران, عوام بھی بے حس و حرکت ہو گئی ہے. میں دیکھتا ہوں, ابھی انہی دنوں کی بات بتا رہا ہوں, لوگ اس قدر ہولناک معاملہ دیکھ کر تو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں, اعلانیہ گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں, شادیاں رچا رہے ہیں, ان میں ناچ گانے چڑھ رہے ہیں. بے حس مسلمان ابھی بھی ان کو میچ کی لت سوار ہے. اجتماعی طور پر دکانوں میں اسپیکر لگا کر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, پارکوں میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, اپنی مسیوں میں مست ہیں.
میں اس کو کیا کہوں کہ جن کو تکلیف نہیں ہے کیا وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، یا پھر ان کی مطلب غیرت بالکل مر گئی ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف کیوں نہیں ہے؟ اور رہی بات حکمرانوں کی، وہ تو بے غیرت بنے ہوئے ہیں. جب بے غیرتی سر چڑھ کے بولے نا، غوری بھی ہو تب بھی وہ اسرائیل اور امریکہ سے ڈرتا ہے، شاہین بھی ہو تب بھی وہ اسرائیل اور امریکہ سے ڈرتا ہے. ان کو ڈالر چاہیے، وہاں مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابابیل کے تجربے کرو، کس کام کے تجربے؟ یہ بنائے کس لیے جب امت مسلمہ کی یہ حفاظت نہیں کر سکتے؟ کس کام کی یہ فوجیں؟ ترکیہ کی فوج کس کام کی؟ پاکستان کی فوج کس کام کی؟ یہ عرب ممالک کی فوج کس کام کی جب یہ مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ وہ 35 اسلامی ممالک کی افواج کا اتحاد جو جنرل راحیل شریف کی جو کمان میں کیا گیا ہے، اس فوج کا کیا فائدہ کہ جو نیت فلسطینیوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر بمباری کی جا رہی ہے تو وہ بالکل بھی ایکشن نہیں لے رہے. سب مذمتیں کر رہے ہیں، بس کفار تو مذمتیں نہیں کر رہے. امریکہ نے تو بحری جنگی بیڑے بھیج دیے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، تم لڑو، مارو ان بے گناہ فلسطینیوں کو. سارا یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، سارے کفار اسرائیل کے ساتھ کھڑے. بتاؤ فلسطینیوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ زبانی کلامی مذمتیں کی جا رہی ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اصولی جنگ جاری رہے کہ تمہاری اصولی جنگ تمہارے پاس رہے. تمہیں اعلان جہاد کرنا چاہیے جس کا حکم تمہارے رب نے دیا ہے. کتنی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں. حضور نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف. حضور نے فرمایا جنت جو ہے نا، جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے، تلواروں کے سائے میں. بتاؤ اس نبی اس حدیث کو تم نے نہیں سنا؟ کیسے سنتے؟ سارے مولوی سری امن کا درس جو دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کو یہ فرمان کون سنائے تمہیں؟ ہم سنا رہے ہیں. سنو الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے. ان کفار کا صرف ایک ہی علاج ہے، جہاد. اور مسلمان ان سے نجات صرف جہاد کے ذریعے سے پائیں گے. ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہم اقتدار میں نہیں ہیں. مذمت کرنا تو یہ ہم مجبوروں کا کام ہے، ورنہ تو ہمارے امیر محترم نے کہا ہے کہ اگر تم سے یہ نہیں ہوتا نا، جو پھول لگائے گھومتے ہو، جتنا بجٹ تم کھاتے ہو، یہ پھول چھوڑ دو، یہ وردیاں ہمیں دے دو. اور رسہ کھولو، پھر بتاتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا ہمارا نام بدل دینا. چھوڑو تم اپنا اقتدار سے ہٹو. تم لوگ تم سے نہیں ہوتی حفاظت امت مسلمہ کی. تو آج جنگیں صرف اپنے اقتدار کی ہو رہی ہیں، ہوس کی ہو رہی ہیں، نفس کی جنگیں ہو رہی ہیں. اسلام کے لیے کون کھڑا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا. تو اس لیے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ مسلمانوں کی بے عملی. اتنے بدعمل ہو گئے مسلمان، اتنے بدعمل، اتنے بے ایمان ہوتے جا رہے ہیں. نس نس کے اندر بے ایمانی بسی ہوئے لوگوں کے. جہاں موقع جس کو ملتا ہے وہاں دھوکہ دہی فراڈ میں لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ فلسطینیوں کا درد ہو رہا ہے، نہ وہ تڑپتے بلکتے لاشیں دیکھ کر دل پہ کچھ اثر ہو رہا ہے. ان فلسطینیوں نے بھی اب امید چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب تم ہمیں بچانے نہیں آ رہے، تمہارے پوچھ بنائی نہیں کر رہے تو دفنانے تو آ جاؤ. سنا آپ نے بیان؟ بولے دفنانے آ جاؤ. اور لیکن ہم استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم مزاحمت نہیں چھوڑیں گے. ان کا بچہ بچہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، سجدوں میں گرا ہوا ہے. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو بم کے دھماکے کے اندر زخمی ہوا، چیخ رہا تھا. اس کے سامنے تلاوت قرآن پڑھی نا کسی ڈاکٹر نے، جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا بچہ بہل گیا، چپ ہو گیا. میں نے کہا ان کی ماؤں نے ان کو لوری بھی قرآن پاک سے دی ہے. آج کی مائیں تو ٹک ٹاک دکھا دکھا کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں نا. آج کی مائیں تو بچوں کو نچا نچا کر پرورش کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو کارٹون دکھا کر پرورش کر رہی ہیں. فلسطینی کے ماؤں نے ان کو مطلب جو ہے نا قرآن پڑھا کر بڑا کیا ہے. میں نے ایک ماں کو دیکھا، وہ کہتی یا اللہ تو مجھے صبر دے، میں نے 7 بیٹے تیرے نام پر قربان کر دیے ہیں. ایک بیوی کو دیکھا میں نے جو اعلان کر رہی تھی کہ میرا شوہر، اس کے بعد شوہر کا نام تھا مصطفیٰ، مصطفیٰ شکوہ یہ ہے کہ تم نے راہ شہادت اکیلے اختیار کی، مجھے بھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، تم نے جو 4 بچے چھوڑے ہیں نا ان کو بھی اللہ کے نام پر، مسجد اقصیٰ کے نام پر قربان کر دوں گی. یہ اس نے مطلب جو ہے اس کا یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد بھی. وہ مسجد اقصیٰ جو انبیاء کا مسکن ہے، وہاں جو انبیاء کے مزارات ہیں، سرزمین انبیاء کے اوپر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا جا رہا ہے، زمینیں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی ہیں، دیواریں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی ہیں. کیا اسپتال، کیا اسکول، ہر جگہ مسلمانوں کے خون ہی خون ہے.
لیکن اس امت مسلمہ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا. لیکن یہ بھی بات ہے اپنا کوئی جاتا ہے نا جب محسوس ہوتا ہے. آج تم فلسطینیوں کو اپنا نہیں سمجھتے لیکن تیار رہو آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل یہاں بھی ہونا ہے. جن جن اسلامی ممالک نے اس دنیا کی طلب میں ڈالر کی متاع میں جو دولت کے پیش نظر رکھتے ہوئے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے نا ان سب کا انجام برا ہونا ہے. اللہ تو ان کی مدد کرے گا. یہ بات یاد رہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بندوں کی جماعت ایک ایسی ہے جو وہ انشاءاللہ تبارک و اٹھے گی اور ان یہودیوں کا جنہوں نے فلسطینیوں کا ناحق خون بہایا ہے یقین کرو چن چن کے مارے گی. آج یہ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ان کے چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی بلکہ حدیث میں ہے کہ ان یہودیوں کو اس طرح مارا جائے گا جب یہ بھاگ بھاگ کر کسی پتھر کے یا درخت کے پیچھے چھپ رہے ہوں گے تو درخت بھی کہے گا اے مسلمان ادھر آ جائیے یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. پتھر کہے گا اے مسلمان ادھر آ جا اس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو وہیں قتل کریں گے. ہوگی ایسی جنگ انشاءاللہ. آج جو جنگوں کی بات نہیں کرتے جو جہاد کی بات نہیں کرتے تو یاد رکھنا مسلمانوں کی بقا مسلمانوں کا وقار مسلمانوں کی بحالی صرف جہاد کی وجہ سے ہوگی. صرف جہاد کی وجہ سے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی وجہ سے ہوگی. اور جو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کو نہیں مانتا تو وہ اپنا حشر ٹھکانہ دے کے جہنم کے اندر. تمہارا امن تمہیں مبارک ہو. جب مسلمانوں کے کلیجے کاٹے جا رہے ہوں مسلمانوں کے سر کاٹے جا رہے ہوں جب ان پر بم گرائے جا رہے ہوں تو اسلام امن کا درس نہیں دیتا. اسلام جہاد کا درس دیتا ہے جو کہ میں نے آیتیں بیان کی ہے. اور انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا. انشاءاللہ حضور کے غلام حضور کے ایک شیر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفادار انشاءاللہ میدان سجائیں گے اور دیکھیں گی دنیا انشاءاللہ ان کافروں کو چن چن کر مارا جائے گا انشاءاللہ. اور جتنے بھی اس ملک کے غدار ہیں ان کو بھی چن چن کے مارا جائے گا انشاءاللہ. ہم